باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يرجعون صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ، میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں اس مسئلے میں کہ آپ نے اختتام پر بھی مجھے یاد کیا اور افتتاح پر بھی مجھے یاد کیا، نہایہ پر بھی مجھے یاد کیا اور بدایہ پر بھی مجھے یاد کیا۔ یہ میری سعادت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ نہایہ اور بدایہ میں بڑا ربط ہوتا ہے۔ جو بخاری شریف کے طلباء ہیں یا اور طلباء ہیں انہیں پتہ ہے کہ نہایہ اور بدایہ میں، افتتاح و اختتام میں بڑا ربط ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری باب، آخری حدیث پر شروع سے ربط بھی بیان کیا جاتا ہے۔ تو میری سعادت ہے کہ آپ نے دونوں ہی وقتوں میں مجھے یاد کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں بھی ایک طالب علم ہوں، آپ بھی طالب علم ہیں۔ ہمیں تھوڑا سا کام شروع کرنے سے پہلے مذاکرہ کرنا چاہیے۔ دنیا کا دستور ہے، ایک بزنس مین ہوتے ہیں، وہ ایک بہت بڑا بزنس جب شروع کرتے ہیں تو اس بزنس کو شروع کرنے سے پہلے مہینوں اس پر مشورے کرتے ہیں اور مہینوں تک اس پر سوچتے رہتے ہیں کیسے کیا جائے، کیا کیا جائے، دکان کا ڈیکوریشن کیا اس کا شو روم کیسے بنایا جائے، گراہک کو کیسے اپنی طرف آمادہ کیا جائے، کھینچا جائے۔ تو دنیا کا بزنس مین اپنا کام شروع کرنے سے پہلے مہینوں مشورے کرتا ہے۔ اسی طرح ہر فعل کا مسئلہ ہے، حتیٰ کہ اب تو نکاح کے باب میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ نکاح میں خطبہ بھیجنے سے پہلے 20 دن تک مشورے چلتے ہیں، مہینے تک، کہ فلاں جگہ خطبہ بھیجنا ہے، مناسب رہے گا نہیں رہے گا، لڑکی کا مسئلہ کیا ہے، لڑکے کا مسئلہ کیا ہے، ایک سے تسلی نہیں دوسرے کو، دوسرے سے تسلی نہیں تیسرے کو، نہ معلوم کتنوں کو پوچھتے ہیں اس کے بعد جا کر کے۔ تو یہ خطبے کے باب میں ہم مہینہ مشورہ کرتے ہیں، بزنس کے باب میں ہم مہینہ مشورہ کرتے ہیں۔ تو وہ علوم جس کا تعلق قبر سے ہیں، حشر سے ہیں، آخرت سے ہیں، اللہ کی رضا سے ہیں، حق تعالیٰ کی خوشنودی سے ہیں، اس کائنات کی عزت سے ہیں، آخرت کی عزت سے ہیں، بھلا ان علوم کے لیے ہم شروع کرنے سے پہلے مذاکرہ نہیں کریں گے؟ تو یہ میرا اور آپ کا مذاکرہ ہے۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ ہمیشہ جب کوئی بزنس شروع کرتا ہے تو وہ ان لوگوں سے مشورہ کرتا ہے جو ہوتا تو وہ بھی اسی جو ہے مقام کا بزنس مین ہوتا ہے، لیکن اس کو کچھ تجربات زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس نے پہلے کاروبار شروع کیا ہوا تھا تو اس کو تجربات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو جو چھوٹے بزنس مین ہوتے ہیں یا جو ابھی قدم رکھ رہے ہیں بزنس کے اندر، وہ ان مجرب لوگوں سے، ان تجربہ کاروں سے مشورہ کرتے ہیں۔ تو میں بھی اسی فیلڈ کا طالب علم ہوں، آپ بھی اسی لائن کے ہیں طالب علم، ہم سب طالب علم ہیں۔ اتنا ہے کہ ہمیں کچھ وقت مدرسوں میں زیادہ گزرا، اس لیے تجربہ زیادہ ہے، اور آپ ابھی بچے ہیں، ابتدا ہیں۔ تو اس اعتبار سے ایک مذاکراتی یہ مجلس ہے، کوئی تقریر وقریر مقصود نہیں ہے، ایک مذاکراتی مجلس ہے۔ اور مذاکرات میں ہوتا یہ ہے، جیسے طلبہ ہوتے ہیں کہ استاذ کا جو سبق پڑھا ہوتا ہے وہ آپس میں مغرب کے بعد بیٹھ کر کے مطالعہ بلکہ تکرار کرتے ہیں۔ تو تکرار کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ جو طالب علم تکرار کرا رہا ہے وہ کوئی شیخ المشائخ بن گیا اور استاد محترم بن گیا، اور یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو استاذ کا درس صبح سنا ہے وہ آپ نے بھی سنا، ہم نے بھی سنا، تو ہم اس درس کا مذاکرہ کریں۔ تو ٹھیک اسی طرح ہم نے بھی اپنے اکابر سے جو باتیں سنی ہیں
اس کا ہم تھوڑا سا مذاکرہ کر لیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کے سال کو، ابتدا کو بہت ہی مقبول بنائے، اور رب تعالیٰ علوم نافعہ، اعمال صالحہ سے آپ کو مالا مال فرمائے۔ علم میں عشق کی ضرورت ہے۔ علم تمام چیزوں میں اعلیٰ و افضل ہے۔ حضرت الامام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری شریف میں ایک باب قائم فرمایا ہے، باب العلم قبل القول والعمل۔ باب العلم قبل القول والعمل، قول سے پہلے بھی علم کی ضرورت ہے اور عمل سے پہلے بھی علم کی ضرورت ہے۔ قول کا معنی کچھ کسی کو نصیحت، ہدایت، پڑھانا، تدریس، کوئی بات بیان کرنا، حتیٰ کہ تقریر کرنا، بیان کرنا، ان سب کے لیے پہلے علم کی ضرورت ہے۔ علم کے بغیر آپ تقریر کیا کرو گے؟ علم کے بغیر آپ سبق کیسے پڑھاؤ گے؟ علم کے بغیر آپ کسی کو نصیحت کیسے کرو گے؟ تو قبل القول، قول سے پہلے علم ضروری ہے۔ جن کے پاس علم نہیں ہوتا، ان کی تقریریں وہ سطحی طریق کی ہوتی ہے، ان میں امت کے لیے کوئی ہدایت کا مسئلہ نہیں ہوتا، ان میں رہنمائی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ کو اپنے مقرر بننے سے پہلے بھی علم کی ضرورت ہے۔ بھائی آپ چاہتے ہیں نا کہ مقرر بنے، نہیں چاہ رہے، چاہتے، تو مقرر بننے سے پہلے بھی آپ کو علم کی ضرورت ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ مدرس بنے، تو مدرس بننے سے پہلے بھی علم کی ضرورت ہے۔ ہر فیلڈ میں العلم قبل القول، قول سے پہلے علم کی ضرورت ہے۔ ہمارے جامعہ حسینیہ میں ہمارے ایک ساتھی تھے، انہوں نے 12 تقریریں یاد کر رکھی تھی۔ ان کا نام ہی ہم نے رکھ دیا تھا 12 تقریر، یہ ان کا نام تھا 12 تقریر۔ تو 12 تقریریں انہوں نے یاد کر رکھی تھی۔ اب انجمن میں جب ان کی باری آتی تھی تو وہ ترتیب سے، چونکہ مہینے میں 2 باری آتی تھی، ایک ہفتہ چھوڑ کر کے نمبر آتا تھا، تو ان 12 میں سے 2، تو کل ان کو 24 تقریر چاہیے، 12 دو 24، اس میں سے چھٹیوں کے اوقات کو نکال دو اور آخری سالانہ کے وقت کو نکال دو، تو کل ملا کر کے سالانہ 16 تقریریں چاہیے۔ ہر 2 ہفتے کے بعد باری آئے گی۔ اب ان کے پاس تھی 12 تقریریں اور چاہیے 16، تو وہ جب تقریر کرنے کھڑے ہوتے تھے تو کہتے تھے 12 میں سے پہلی، 12 میں سے دوسری، پھر جب 12 پوری ہو جاتی تھی تو کہتے تھے میں ریپیٹ کر رہا ہوں 12 میں سے پہلی۔ تو یہ 12 تقریریں یاد کر رکھی تھی، اسی کو اپنے انجمن میں ریپیٹ کرتے رہتے تھے۔ ایک یہ ہے کہ آپ مستقلاً مطالعہ کریں اور اپنے اکابر کی کتابیں دیکھیں، اور ہمارے اکابر نے جو تقریریں فرمائی ہے ان تقریروں کو رٹنا نہیں ہے۔ ابتدائی طلبہ تو رٹ لیں عادت ڈالنے کے لیے، باقی رٹنا نہیں ہے۔ اس مضمون کو 3-4 مرتبہ پڑھو۔ مثلا حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کی جو خطبہ دے حکیم الاسلام ہے، ایک مثال، آپ ایک تقریر کو 3-4 مرتبہ دیکھیں اور اپنے ذہن میں بٹھا کر کے آپ اپنے طور پر اس کو نقل کرنے کی کوشش کریں کہ یہ بات ہے، یہ بات ہے، یہ بات ہے، یہ بات ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایک اچھے مقرر بنو گے۔ لیکن اس مقرر بننے سے پہلے علم کی ضرورت ہے، مدرس بننے سے پہلے علم کی ضرورت ہے۔ اگر علم نہیں ہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ پڑھانے بیٹھو گے، علم ہے نہیں، تو ترجمے پر اکتفا کرنا پڑے گا، اور ترجمے کے لیے اردو کتاب آپ دیکھو گے تو وہ اردو کی حد ہی تک آپ بول پاؤ گے، طالب علم اشکال کرے گا، آپ جواب نہیں دے پاؤ گے۔
تو العلم قبل القول والعمل، علم چاہیے قبل القول، قول سے پہلے بھی، والعمل اور عمل سے پہلے۔ آپ کو نماز پڑھنا ہے، علم چاہیے۔ آپ کو روزہ رکھنا ہے، علم چاہیے۔ آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، اس کا علم چاہیے۔ آپ کو حج کرنا ہے، اس کے لیے علم چاہیے۔ تو عمل سے پہلے بھی علم کی ضرورت ہے۔ جب علم کی ضرورت ہر میدان میں ہے تو علم جو ہے بہت اعلیٰ درجے کا ہو۔ اور یہ جو ہمارے دعوت و تبلیغ میں یوں کہا جاتا ہے کہ علم تو ایک واسطہ ہے، اصل عمل ہے، اصل میں ناقلین ہمارے اکابر کے اس جملے کو سمجھے نہیں، اس کی وجہ سے یہ کہہ دیا کہ علم تو ایک واسطہ ہے، اصل تو عمل ہے۔ ہمارے اکابر کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ علم عمل تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علم کی سطح کو گھٹانا مقصود تھا، یہ بات بہت سمجھے۔ علم کی سطح کو گھٹانا مقصود، اگر علم کی سطح کو گھٹانا مقصود تھا تو پھر اس صورت میں امام بخاری نے العلم قبل القول والعمل کیوں قائم کیا باب؟ پورا کتاب العلم محدثین کیوں قائم فرماتے ہیں؟ نہیں، علم کا ایک مقام ہے۔ اور یہ جو ہمارے اکابر کہہ رہے ہیں کہ علم ایک واسطہ ہے، علم ایک واسطہ ہے، بولنے کا انداز پچھلوں لوگوں نے یہ بنا دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ علم تو ایک واسطہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اصل عمل ہے۔ تو یہ علم کے مقام کو گھٹانا یہ مقصود نہیں تھا۔ اور آپ جانتے ہیں مقدمۃ الکتاب، یہ کتاب کا حکم رکھتا ہے۔ کتاب کا جو مقدمہ ہوتا ہے وہ کتاب کا حکم رکھتا ہے۔ تو عمل کا مقدمہ علم ہے تو عمل کا حکم رکھے گا یا نہیں؟ عمل کا حکم رکھے گا۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک دلیل لے آئے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں سے استدلال کیسے فرمایا؟ پہلے علم لاؤ اللہ کی توحید کا تو توحید تک پہنچو گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ توحید کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک تقریر کر دی ہے کہ ایمان لانے کے لیے بھی عقائدی مسائل کو جاننا ضروری ہے، اگرچہ ہمارے اکابر نے یہ تقریر نہیں کی ہے، لیکن بعض لوگ یہ بھی تقریر کر رہے ہیں کہ اگر ایمان لا رہے ہیں تو ایمان سے پہلے عقائدی مسائل کی تفصیل تمہارے سامنے ہونی چاہیے۔ تو بہرحال فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اس توحید سے پہلے، وحدانیت ربانی سے پہلے آپ کو علم کی ضرورت ہے۔ تو جو علم آپ کو توحید تک لے جاتا ہو، جو علم آپ کو معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاتا ہو، وہ علم کتنی بڑی چیز ہوئی؟ وہ علم آپ پڑھ رہے ہیں، بہت عظیم المرتبت علم ہے۔ اور جو علم جس درجے کا ہوتا ہے اسی درجے کی محنت بھی مانگتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو علم جس درجے کا ہوگا وہ اسی درجے، محنت اپنی جگہ لازم ہے۔ میں نے ابھی کسی جگہ علماء کے اندر ایک بات کہی کہ راستے دو ہوتے ہیں، ایک گلزار ایک خارزار۔ ایک گلزار پھولوں والا راستہ، ایک خارزار کانٹوں والا راستہ۔ ہمارا ذہن یہ کہتا ہے کہ گلزار اور پھولوں والا راستہ بہت اچھا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خارزار کا راستہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ کو سمجھ میں بھی آ رہا ہے؟ ظاہراً تو ہم کو یہی لگتا ہے کہ جہاں پھول ہے، عزت ہے، مقام ہے، وہ راستے بہت اچھے، لیکن جس میں مشقت تکلیف زیادہ ہے نا، وہ راستے بہت اچھے۔ میں آپ ہی کے اوپر ایک مثال دوں۔ آپ نے سال بھر بہت محنت کی، بہت محنت کی، بہت محنت کی، اور ممتحن صاحب نے جو سوالات نکالے بہت آسان، بالکل آسان۔ تو آپ کہو گے یار خاموخواہ اتنی ساری محنت کی، میں نے تو سال بھر اتنی محنت کی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں تو۔
آپ کا دل ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ اتنی ساری محنت کی اور اتنا آسان پرچہ، کچھ بھی نہیں ہوا یہ تو۔ اور ایک آدمی نے خوب محنت کی اور اس محنت کے بعد آپ کے لیے جو پرچہ آیا وہ بڑے عجیب سوالات تھے، بڑے تحقیقی سوالات تھے اور مشکل سوالات تھے، لیکن چونکہ آپ نے محنت کی ہے، اس محنت کے نتیجے میں آپ اس کو لکھ رہے ہیں، تو آپ کا جی بہت خوش ہوگا کہ ماشاءاللہ میں نے یہ تحقیق بھی لکھی، یہ تحقیق بھی لکھی، یہ تحقیق بھی لکھی۔ تو پہلا راستہ جو ہے نا آسان پرچے کا وہ گلزار ہے، اور دوسرا راستہ جو ہے وہ خارزار ہے، مشقت والا، تکلیف والا۔ لیکن تکلیف والا راستہ اچھا ہوتا ہے پھولوں والوں راستے سے۔ میں ایک مثال آپ کو، حضرت الامام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ائمۃ الاربعہ میں ایک امام ہے، اور بہت بڑے امام، بہت بڑے امام۔ جس وقت معتصم باللہ نے آپ کو خلق قرآن کے مسئلے میں پکڑا ہے، ایریسٹ کیا، تو آپ کو بلایا گیا اور آپ کو یہ کہا کہ آپ اس مسئلے میں ہمارے مسلک کے قائل ہو جائیں، یعنی مسلک معتزلہ کے قائل ہو جائیں۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ قرآن و حدیث سے دلائل پیش کر دیں، میں آپ کے مسلک کا قائل ہو جاؤں گا۔ آپ مجھے وہ دلائل پیش کریں کہ قرآن مخلوق ہے، اس کے دلائل لے آئیں، اور جب تک آپ دلائل پیش نہیں کریں گے میرے دلائل مضبوط ہیں، اس لیے میں خلق قرآن کو مخلوقیت کا قائل نہیں ہوں۔ بادشاہ کو اسی وقت غصہ آیا، اس نے جلاد کو بلایا اور کہا مارو۔ ایک کتاب ہے حضرت مولانا ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ کی، تاریخ دعوت و عزیمت، آپ کو پڑھنا چاہیے، طلباء کو پڑھنا چاہیے۔ مولانا حبیب الرحمن صاحب شروانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے علماء سلف، ان کتابوں کو خریدو، اس کو پڑھو۔ مولانا حبیب الرحمن صاحب کی کتاب پڑھنے سے آپ کو علم کا شوق پیدا ہوگا، بہت شوق پیدا ہوگا۔ اس میں علماء کے ایسے ایسے واقعات بیان کیے ہیں کہ انہوں نے کیسے محنت کی، کیسے تکلیفیں اٹھائی، کیا 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 انہوں نے، اور ان کو کیسا شوق تھا پڑھنے میں۔ یہ مسئلہ مسلم ہے کہ جس ماحول کو پڑھو گے وہی آپ کے دماغ پر اثر کرے گا۔ جس ماحول کو آپ پڑھو گے نا وہی ماحول آپ کے دماغ پر اثر کرے گا۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، بہت عام فہم مثال۔ زمینوں کے دام جب بہت چلے نا تو جہاں زمین قریدو ایک دلال نکلتا تھا، اور اب ایسا ہے بے شمار جن کو دلال کے نام کا پتہ نہیں تھا وہ بھی دلال بن گیا۔ جہاں زمین قریدو ایک دلال نکلتا ہے۔ اچھا، یہ دو چار دلال جو ہیں کاروبار کرنے والے، ان کی مجلس میں آپ ایک دن بیٹھ جاؤ، ایک دن نہیں، ایک گھنٹہ بیٹھو۔ اب وہ تذکرہ کرے گا کہ میں نے فلاں زمین کو بیچا تو مجھے 25 لاکھ مل گئے، اور میں نے فلاں مکان کو بیچا تو مجھے 2 لاکھ مل گئے، اور میں نے فلاں دکان کو بیچا تو مجھے 3 لاکھ مل گئے، اور ابھی میرا سودا جاری ہے ایک صاحب کے ساتھ جس میں مجھے امید ہے کہ 50 لاکھ مل جائیں گے۔ پھر دوسرے نے اسی طرح کا بیان، تیسرے نے بیان۔ ایک گھنٹے میں آپ کے دماغ پر اثر یہ پڑے گا کہ میں بھی کل سے دلال بن جاؤں۔ میں 100% آپ کو کہتا ہوں، یہ بات غلط نہیں ہے۔ آپ فوراً اس بات کی طرف چلو گے کہ میں بھی کل سے دلال بنوں، یار یہ تو اچھی انکم ہے۔ تو ماحول جو ہے نا وہ ہمارے دماغ پر اثر ڈالتا ہے۔ صالحین کا ماحول صالح بناتا ہے، اہل دنیا کے تذکرے کا ماحول دنیا دار بناتا ہے، علماء کے تذکرے انسان کو علم کا شوق پیدا کرتے ہیں، نیک لوگوں کی صحبت انسان کو نیک بناتی ہے۔
ابھی قاری صاحب نے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. تو ایمان تو ہے، پھر تقوی کیسا؟ ایمان تقوی نہیں ہے؟ ارے بھائی ایمان بھی تو تقوی ہے. نہیں، مراتب، ایمان میں مراتب ہے. آپ نے جلالین کے جو طلبہ ہیں انہوں نے پڑھا یا پڑھو گے کہ ھدی للمتقین، یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے. تو متقی کو کیا ضرورت پڑی ہدایت کی؟ وہ تو خود متقی ہے، اس کو ہدایت کی ضرورت کیا پڑی؟ وہاں مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ تقوی کے مراتب ہے. ایمان ادنا درجے کا تقوی ہے، اور ابھی تو اس میں بہت بلند ہوتے جانا ہے. تو یہ بلند درجے کے مراتب کو حاصل کرنے کے لیے یہ قرآن آپ کی رہنمائی کرے گا. یہ ہے مطلب ھدی للمتقین. تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تمہارے پاس ادنا درجے کا تقوی ہے، تم زیادہ تقوی حاصل کرو. اتقوا اللہ. اچھا، یہ زیادہ درجے کا تقوی کہاں ملے گا؟ صالحین کے پاس جاؤ، اللہ والوں کے پاس بیٹھو. کونوا مع الصادقین، اہل اللہ کے پاس جاؤ، ان کی صحبت میں بیٹھو. یہ جو اللہ نے کہا کونوا مع الصادقین، یہ اسی لیے کہا ہے کہ ماحول کا اثر پڑے گا. اہل اللہ کی صحبت اور ان کا ماحول آپ کو اہل اللہ بنائے گا، متقی بنائے گا، تقوی والا بنائے گا. اور تقوی کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے. تو ماحول کا اثر پڑتا ہے. مولانا حبیب الرحمن صاحب شیروانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے علماء سلف، اس کتاب میں ہمارے اکابر کے وہ واقعات نقل کیے ہیں جن واقعات کا تعلق علم کے شوق سے. تو انہوں نے کیسے، کس شوق کے ساتھ علم پڑھا. اگر اس کتاب کو آپ پڑھو گے تو آپ کے اندر بھی شوق پیدا ہوگا. اور تاریخ دعوت و عزیمت میں حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان اکابر کا ذکر کیا ہے جو اس میدانی اسلام میں دعوت کا کام بھی اور عظمت و استقلال کا کام بھی بڑے جم کر کے رہے. دنیا کی طاقت ان کو ہلا نہیں سکی. ہمالیہ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے لیکن ہمارے ان اکابر کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. ایسے راسخ ہو گئے. ان کے واقعات ذکر کیے ہیں. اگر وہ پڑھو گے تو یہ جو موجودہ حالات دنیا میں چل رہے ہیں نا، یہ کبھی بھی آپ میں مایوسی پیدا نہیں کریں گے. اس لیے کہ دنیا کے حالات اپنی جگہ مسلم، لیکن انسان کا عزم و استقلال، دنیا کا ماحول اس کو کبھی ہٹا نہیں سکتا ہے. انسان کی اپنی عزیمت، اپنا عظمت و استقلال جو ہے نا، یہ بہت بڑی چیز ہے. تو خیر، میں نے تو یہ دو کتاب کے نام لیے کہ آپ ان دو کتابوں کو خرید لیں. ایک مولانا علی میاں صاحب والی تاریخ دعوت و عزیمت، اور اس کو پڑھیں، اور مولانا حبیب الرحمن صاحب شیروانی کی جو علماء سلف کے نام سے، اس کو پڑھیں تاکہ آپ میں شوق پیدا ہو. میں یہ کہہ رہا تھا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ معتصم باللہ کی بات جب نہیں مانی تو جلاد کو بلایا اور فرمایا شروع کرو مارنا. مولانا میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اتنے زوروں سے مار رہا تھا جلاد کہ اگر ہاتھی کو اتنے زور سے مارا جاتا تو ہاتھی چلا اٹھتا، لیکن امام احمد ہیں کہ برداشت کرتے جا رہے. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس اللہ سرہ فرماتے تھے کہ ہمالیہ میں سوراخ ہو سکتا ہے، لیکن دنیا کے ان کوروں نے امام احمد ابن حنبل کے اندر باطل کا کوئی سوراخ نہیں کیا، بلکہ وہ حق پر جمے رہے. یہ راستہ تھا خارزار، سمجھ میں آیا؟ یہ کانٹوں والا راستہ تھا. معتصم باللہ کی موت ہو گئی، اور اس کے مرنے کے بعد اس کا بادشاہ متوکل بادشاہ بنا.
اب اس نے امام احمد ابن حنبل کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے اور ایک تدبیر اختیار کی. وہ تدبیر کیا؟ ہدایہ بھیجنے شروع کیے، پیسے دینے شروع کیے. بہت ہدایہ دیتا تھا وہ. امام احمد ابن حنبل نے اپنے بیٹے عبداللہ سے یوں کہا کہ بیٹے، یہ جو پیسے آ رہے ہیں نا میرے پاس، یہ ان کوروں سے خطرناک ہے، کہیں یہ دولت میرے مسلک سے مجھ کو ہٹا نہ دے. معلوم ہوتا ہے کہ گلزار کا راستہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، کبھی خارزار سے. خیر یہ بات تو ضمناً مجھے یاد آ گئی. حقیقت یہ ہے کہ آپ جس علم کو طلب کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اور یہ بغیر محنت کے ہم کو نہیں ملے گا. اس لیے پہلا کام یہ ہے کہ آپ خوب محنت کریں، اور اس کے لیے آپ کو عشق پیدا کرنا ہے کہ کوئی چیز عشق کے بغیر نہیں ہو سکتی، کوئی بھی چیز. میں اکثر طلباء کو مثال دیتا ہوں کہ جب غلط آنکھیں لگ جاتی ہے نا تو رات بھر سونا بھی قربان، بلا وجہ کے بات میں طول دیتے رہتے، بلا وجہ کے، حالانکہ بات میں کوئی وجود نہیں ہوتا، لیکن اور کہہ کر کے بیجو کر کے بات میں طول دیتے رہتے، جبکہ اس میں کوئی وجود ہی نہیں ہے. بات جس چیز کا عشق پیدا ہو جاتا ہے اس چیز کے لیے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. اگر علم کا شوق پیدا کرو گے تو پھر آپ کو رات میں بیداری کرنا آسان ہو جائے گا، محنت کرنا آسان ہو جائے گا. پھر ہمارے اکابر کے وہ واقعات ہمیں غلط معلوم نہیں ہوں گے کہ جو کھانا چھوڑ دیتے تھے، پینا چھوڑ دیتے تھے. ہمارے حضرت کا ابتدائی زمانہ خود ہمیں حضرت کے جو پرانے طلباء ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم شروع میں شیخ کی خدمت کرتے تھے. بالکل بدایہ میں جب آپ کو بخاری شریف ملی تھی، فرمایا کہ ہم شیخ کی خدمت کرتے تھے تو عشاء کے وقت حضرت کی خدمت میں ہم کھانا رکھ دیتے تھے، بات بھی نہیں کرتے تھے، وہاں کھانا رکھ دیتے تھے. شیخ اپنی کتابیں دیکھتے رہتے تھے. فرمایا اکثر راتیں ایسی گزری ہے کہ صبح کو فجر کے بعد ہم نے وہ کھانا ویسے ہی اٹھا لیا اور حضرت نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا. یہ تو میں ان کی بات کر رہا ہوں جو یہاں آ چکے ہیں. فرمایا اکثر راتیں شیخ کی ایسی جاتی تھی کہ پوری رات کتاب دیکھتے رہتے تھے اور کھانے کی طرف توجہ بھی نہیں. یہ شوق ہی کی تو بات تھی، یہ عشق ہی کی تو بات تھی. جب عشق ہو جاتا ہے نا تو پھر آپ رات دن اس کے لیے محنت کرو گے. تو محنت کرنا آسان، بیداری کرنا آسان، پھر دوستوں کو چھوڑنا آسان، سارے مسائل آسان ہو جائیں. پہلا کام عشق پیدا کریں، محنت کریں. دوسرا کام دوستوں سے، دوستیوں سے بہت احتراز کریں. یہ بہت مضر چیز ہے. دوستیوں میں ہوتا کیا ہے؟ آدھا گھنٹہ تکرار کرو گے، 2 گھنٹہ باتیں کرو گے. یہی تو ہوتا ہے درسگاہ میں، تکرار آدھے گھنٹے کی. اور جہاں کوئی استاد یوں راؤنڈ لگا رہا ہے کہ جی پھر ایک نیچے دیکھ کر بولتا ہے وہ آ رہے ہیں. ہم بھی گزرے ہیں دیار یار سے کبھی. تو آپ جو ہیں دوستیوں سے احتراز کریں. یہ بہت مضر چیز ہے، بہت مضر چیز. اس سے بہت احتیاط رکھنا چاہیے. اس کے بڑے فوائد ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کو محنت کرنے میں مزہ آئے گا. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو نماز میں یکسوئی رہے گی. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ غیبت سے بچ جاؤ گے. بہت بڑا فائدہ ہے، غیبت سے بچو گے. چوتھا فائدہ یہ ہے کہ آپ بدظنی سے بچو گے. بدظنی سے کیسے؟ یہ کلاس کے آپ کے دوست تھے، اب 2-3 دن انہوں نے آپ سے ذرا سا قطع تعلق کیا تو اب آپ کے دل میں اس کو کیا ہوا ہوگا، یہ کیوں مجھ سے بات نہیں کرتا، یہ پہلے کرتا تھا اب کیوں نہیں. آپ کے دل میں بدظنی پیدا ہوگا. اس کے بجائے آپ کی اتنی دوستی نہیں تھی تو بدظنی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں.
ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس اللہ سرہ اس مسئلے پر بہت زور دیتے تھے کہ بدظنی سے اپنے جو ہے دوستی سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور اکثر بخاری کے درس میں حضرت اس پر بہت غصے ہوتے تھے، بہت غصے ہوتے تھے. حتیٰ کہ ایک دن ایسا بھی آیا ہماری طالب علمی میں کہ اسی مسئلے کی بنیاد پر شیخ سبق چھوڑ کر چلے گئے. سبق پڑھا رہے تھے، اس طرح کا مسئلہ آیا، شیخ سبق چھوڑ کر چلے. بہت منت سماجت کی تو 2 دن کے بعد پڑھانے آئے. ہماری 690 کی جماعت تھی دورے میں، سب جا کر کے شیخ سے 2 دن تک منت سماجت کرتے رہے، تب پڑھانے آئے. جب شیخ بہت غصے ہوتے تھے تو ایک شعر پڑھتے تھے، تمہیں غیروں سے کب فرصت، یہ وہی اشارہ دوستی پر، تمہیں غیروں سے کب فرصت، ہم اپنے غم سے کب خالی، یعنی ہم تمہارے غم میں ہیں. تمہیں غیروں سے کب فرصت، ہم اپنے غم سے کب خالی، چلو بس ہو لیا ملنا، نہ ہم خالی نہ تم خالی. یعنی تم دوسروں کی دوستی کے اندر بھرے ہوئے ہو اور ہم تمہارے غم میں بھرے ہوئے ہیں. یہ شعر اکثر حضرت پڑھا کرتے تھے، تمہیں غیروں سے کب فرصت، ہم اپنے غم سے کب خالی، چلو بس ہو لیا ملنا، نہ ہم خالی نہ تم خالی. تو دوستی سے بہت اپنے آپ کو بچائے، یہ بہت مضر چیز ہے. بہت شیخ کا مزاج یہ ہے کہ ایک مرتبہ حج کے لیے جا رہے تھے تو ایئر سعودیہ کے اندر بزنس کلاس میں تھے. پڑوس کی سیٹ میں اس وقت کے ملک کے ایک بہت بڑے منسٹر صاحب بھی تھے جو وزارت حج سے تعلق رکھتے تھے. آپ نے نام سنا ہوگا، انتولے، مہاراشٹر سے ان کا تعلق تھا. وہ حضرت کی پڑوس والی سیٹ میں تھے. ٹھیک ہے، وہ شیخ سے بڑے معتقد تھے، اس لیے راستے میں فلائٹ میں کچھ باتیں مسائل وغیرہ. جس وقت ہوائی جہاز جدہ ایئرپورٹ پر پہنچا تو شیخ کا آخری جملہ انتولے، اتنے بڑے منسٹر کو کیا کہہ رہے. شیخ نے کہا، انتولے صاحب ہماری دوستی یہیں تک کی تھی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اب ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں. صاف بات. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوستی بہت مضر ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں. تیسری بات جو ہے وہ اہتمام کریں دعاؤں کا. اللہ نے اپنے پیغمبر کو دعا سکھائی، رب زدنی علما. آپ علم کی زیادتی کی دعا کیجیے. تو آخر کیا ضرورت پڑی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھاتے، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم کو زیادہ کر. اس لیے کہ علم یہیں سے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ علم تو ایک واسطہ ہے، ذریعہ ہے، اصل تو عمل ہے، اس لیے یہ علم کے مقام کو گتانے کی جو بات کر رہے ہیں نا، وہ اس آیت سے بھی تردید ہو جاتی ہے کہ اللہ تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ علم کی زیادتی کی دعا کیجیے، رب زدنی علما، کہ اللہ میرا علم زیادہ کر دے. اس لیے کہ علم زیادہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو اعمال میں بھی مزہ آئے گا. تو دعاؤں کا اہتمام، اس لیے کہ انسان کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو. ہمارے حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے. میں عبدالحلیم صاحب کا نام سنا ہے؟ ظالموں تم نے سنا ہی کیا، یہ تو قریب کے بزرگ ہیں. حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے مولانا عبدالحلیم صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب نے ابتدائی تعلیم انہی کے مدرسے میں لی تھی. گرینی میں ان کا دارالعلوم جو ہے ابھی بھی ہے حضرت کا. حضرت عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں بار بار دعاؤں کے لیے حاضر ہوا ہوں، اس لیے کہ مشہور تھا حضرت عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ مستجاب الدعوات شخصیت تھی، تو میں بار بار حضرت کی خدمت میں جاتا تھا. اور مظاہر میں شیخ کو پہنچانے والے عبدالحلیم صاحب ہیں. اس سے پہلے حضرت مولانا مفتی محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو یہاں قریب میں جو نرولی میں مدرسہ ہے نا، وہاں تشریف لائے تھے. بڑی عمر کے تھے،
وہ مجاز تھے حضرت مولانا عبد الحلیم صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور مولانا عبد الحلیم صاحب ہی کے کہنے سے انہوں نے مواعظ ابن جوزیہ جو علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس ہے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور بہت جامع ترجمہ ہے، بہت جامع ترجمہ ہے، 2 جلدوں میں ہے۔ تو خیر، حضرت مولانا عبد الحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، مدارس عقل سے نہیں چلتے، رات کی سحرگاہی سے چلتے ہیں، یہ جملہ فرماتے تھے، مدارس عقل سے نہیں چلتے، رات کی سحرگاہی سے یعنی رونے سے چلتے ہیں۔ جب مدارس سحرگاہی اور رونے سے چلتے ہیں تو پھر مدارس میں پڑھنے والے طلباء کو علم بھی رونے ہی سے ملے گا، روئے بغیر نہیں ملے گا۔ اس لیے اپنی عقل، اپنی ذہانت سارا اپنی جگہ، لیکن رونے کا مجاز نہیں ہے، مانگنے کا مجاز نہیں ہے، تو یہ سارے جو ہے نا دنیا میں، یہ تو سب اسباب ہے، برتن ہے، برتن، اس برتن میں ڈالنے والی وہی ذات ہے۔ آپ جتنا مانگو گے اتنا وہ برتن میں ڈالے گا۔ اگر ہم نے مانگا ہے تو مسبب الاسباب علم کے دروازے ڈال دے گا، ہمارے اندر کھول دے گا، اور اگر اللہ سے جو ہے بے اعتنائی ہے، اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے، اپنے عقل پر، اپنی محنتوں پر، اپنی کوششوں پر اگر آپ کو دل میں کچھ خیالات ہیں تو ایک خیال است و محال است و جنون، ایسا نہ کریں۔ اللہ سے مانگنے کا اہتمام، اور اس کے لیے 5 نماز بہت شوق سے ادا کی جائے، بہت شوق سے ادا کی جائے، نمازوں میں کمی نہ کریں، اس لیے کہ تعلیم عبادت کے لیے ہے، عبادت تعلیم کے لیے نہیں ہے، جملہ یاد رکھنا۔ عبادت، تعلیم جو ہے نا وہ عبادت کے لیے، عبادت تعلیم کے لیے نہیں ہے۔ شروع میں ہمارے شیخ یونس صاحب قدس اللہ سرہ بالکل شروع میں بخاری ملی تھی، اور شام کے درس میں درس تھوڑا سا طویل ہو گیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جماعت کھڑی ہو گئی۔ اب طلباء شیخ دورے جماعت میں آئے تو کچھ طلباء کی رکعت گئی، جو بے وضو تھے وہ وضو کرنے گئے تو رکعت گئے۔ ناظم مدرسہ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے فرمایا نماز کے بعد بخاری نماز کے لیے ہے، نماز بخاری کے لیے نہیں ہے۔ جملہ سمجھ میں آیا؟ بخاری کیوں پڑھاتے ہیں؟ تاکہ نماز صحیح ہو جائے، نماز بخاری کے لیے نہیں ہے۔ تو تعلیم عبادت کے لیے ہے، عبادت تعلیم کے لیے نہیں ہے، اور جب تعلیم عبادت کے لیے ہے تو پھر اپنی عبادت صحیح ہونی چاہیے۔ بڑے شوق سے نماز پڑھو، سنتوں کی پابندی کرو، اذان ہو گئی سیدھے مسجد میں آ جاؤ، پورے شوق کے ساتھ سنت پڑھو، وقت ہے تلاوت قرآن کرو۔ میں سب سے کہتا ہوں اگر آپ حافظ ہیں تو آپ اپنے دن بھر کے نوافل میں 1 پارہ پڑھو، پڑھو گے؟ پڑھو، 1 پارہ پڑھو، نوافل میں 1 پارہ پڑھو، فجر کی سنت، ظہر کی سنت، عصر کی سنت، مغرب کی سنت، عشاء کی سنت، 1 پارہ پورا کرو۔ اور اگر حافظ نہیں ہے تو اندر دیکھ کر 1 پارہ پڑھو، لیکن پابندی سے پڑھو۔ دیکھو 1 مرتبہ پتھر پر 10 بالٹی ڈال دو گے تو پتھر پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اور اگر قطرہ قطرہ پڑتا رہے گا تو سوراخ ہو جائے گا یا نہیں؟ آپ نے 1 دن تو پورا قرآن پورا کر لیا صبح سے شام تک، اور پھر پڑھنا چھوڑ دیا تو دل پر اثر نہیں پڑے گا، لیکن روزانہ پڑھتے رہو گے تو دل میں سوراخ کر دے گا۔ خیر العمل ما قل ودیم علیہ، بہترین بات یہ ہے کہ تھوڑا عمل ہو ہمیشہ ہو۔ مطالعہ عشاء کے بعد کتاب دیکھنا
چاہے آدھا گھنٹہ ہو لیکن پابندی سے. یہ نہیں کہ ایک دن تو جو ہے 2-2.5 گھنٹے بیٹھ لیا دوسرے دن سے چھٹی، ایسا نہیں. پابندی کے ساتھ ایک وقت مقرر کر لیں، اور اس وقت میں عشاء کے بعد ہم کتاب دیکھیں گے، کوئی کام نہیں کریں گے. ہم اپنا قرآن پورا کریں گے اور پابندی سے پڑھیں گے. تو تعلیم عبادت کے لیے. اور چوتھی آخری بات، اچھے اخلاق سے رہو. اچھے اخلاق یہ بہت بڑی چیز ہے. اچھے اخلاق، اس لیے کہ اچھے اخلاق سے بڑھ کر شریعت میں کوئی چیز محمود نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے. ما یوضع فی المیزان اثقل من خلق حسن. قیامت کے دن جب میرا پلڑا نیکیوں کا اوپر جا رہا ہوگا تو اس کو جھکانے کے لیے اللہ جس چیز کو لائے گا وہ اچھے اخلاق ہوں گے. دوستوں سے اچھے اخلاق ہو، درسگاہ میں اچھے اخلاق ہو، اپنے اساتذہ کے ساتھ اچھے اخلاق ہو، اپنے مدرسے کے ساتھ اچھے اخلاق ہو. اچھے اخلاق، طالب علم اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، لڑاکو نہیں ہوتا. الد الخصم اللہ کو پسند نہیں. جھگڑالو مزاج جو ہے نا اللہ کو پسند نہیں ہے. بعض لوگوں کا مزاج ہی جھگڑالو ہوتا ہے. بس طالب علم جو ہے نا بڑے جھگڑالو ہوتے ہیں. رات تک میں کوئی نہ ملے تو دیوار میں مکہ مار کر سوئیں گے، لیکن لڑیں گے ضرور. ان کو لڑائی پسند ہوتی ہے. یہ مزاج اچھا نہیں. اللہ کے نزدیک مبغوض ترین وہ ہیں جو الد الخصم، جھگڑالو مزاج. اپنا مزاج اچھا رکھو، لڑائی والا مزاج نہیں، نفرتوں والا مزاج نہیں. بھائی وہ بھی مدرسے کا کھا رہا ہے، میں بھی مدرسے کا کھا رہا ہوں، پھر ہم لڑیں کیوں؟ اس لیے لڑنے والا مزاج نہ رکھیں، اخلاق والا مزاج. دیکھو یہ جو کچھ امت دے رہی ہے نا، یہ اپنی طرف سے نہیں دے رہی ہے، اللہ دلا رہا ہے. خوب یاد رکھو، وہ چاہے بمد زکوٰۃ ہو، بمد عطیہ وللہ ہو، جس شکل میں بھی امت دے رہی ہے، یہ خود نہیں دے رہی ہے. جب کوئی قطرہ اور ذرہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا تو امت اتنی بڑی بڑی رقم ہمارے اوپر خرچ کر دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے جب تک کہ اللہ کی توفیق شامل ہے. اور اللہ نے ان کے دل میں بات کیوں ڈالی؟ ہمارے لیے، ہمارے کھانے کا نظام، ہمارے پینے کا نظام، ہمارے رہنے کا نظام. یہ ہمارے کہ یہ میرے ہیں، میں نے منتخب کیے ہیں ان کو. اور جب اللہ نے منتخب کیے ہیں تو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں بات بھی ڈالی کہ ان پر خرچ کرو. اب وہ ہم پر خرچ کر رہے ہیں، اچھے سے اچھا ہمیں کھلا رہے، اچھے سے اچھا ہمیں پلایا جا رہا ہے. ہمارے رہنے کا انتظام یہ اللہ نے کیا ہے. اس لیے اللہ کا احسان مان کر ہم اس کی اس علم کے پیچھے اپنی زندگی کھپائیں. تو سمجھ میں بھی آ رہا. ہمیں چاہیے کہ شکر گزاری یہی ہوگی کہ آپ محنت سے پڑھیں. دیکھو مدرسوں میں آپ کو کھنچے دھونے پڑتے ہیں، آپ دھوتے ہیں نہیں، اس کے لیے خادم ہے، وہ دھو رہے ہیں نا. حالانکہ ہمارے پہلے اکابر تو یہ کہتے تھے کہ سب کام انہی سے کراؤ. ہاں، ہمارے اکابر کا تو یہ رجحان تھا. حضرت گنگوئی نور اللہ مرقدہ جب دارالعلوم دیوبند کے سرپرست تھے، اس وقت دارالعلوم دیوبند میں کھانے کا نظام نہیں تھا. کھانے کا نظام نہیں. دیوبند کے مکانوں سے ان کو کھلایا جاتا تھا، اور طلبہ لوگوں کے کام کرتے تھے. کسی کو پانی بھرتے دیتے تھے، کسی کے گھر میں جھاڑو دیتے تھے، کیا کیا کام. تو اس میں ایک وقت کا کھانا دیتے تھے. وہ حضرت کے سامنے یہ بات آئی کہ حضرت اب مدرسے ہی میں جو ہے کچن کا نظام قائم کیا جائے اور کھلانے کا نظام قائم کیا جائے. تو حضرت گنگوئی نے بحیثیت سرپرست منع کر دیا کہ نہیں، ان کو جفاکش رہنے دو. سمجھ میں آیا؟ ان کو جفاکش رہنے دو تاکہ یہ کام کریں اور کھائیں اور ان کو علم کی قدر ہو. فرمایا مدرسے میں کھلانا شروع کرو گے اور ان سے کوئی کام نہیں ہوگا تو یہ مدرسے سے نکلنے کے بعد ذرا سی تکلیف پڑے گی تو دین کی خدمت چھوڑ دیں گے.
آج یہی ہو رہا ہے. یہ دور اندیشی تھی حضرت گنگوئی نور اللہ مرکزہ، ہمارے فقہا کی دور اندیشی ماشاءاللہ. آج یہی ہو رہا ہے چونکہ مدرسے کے اندر کھانا بھی وقت پر، فلاں بھی وقت پر، ساری چیزیں ہیں، اس لیے اب جب پرانے بیٹھے ہیں اور ذرا سا کوئی مسئلہ ہوتا ہے لیجئے استعفیٰ، فوراً جھگڑا، کبھی اہتمام سے جھگڑا، کبھی استاذوں سے جھگڑا، کبھی فلاں سے جھگڑا، کبھی اس سے جھگڑا، کبھی تنخواہوں پر جھگڑا، کبھی ٹفن پر. ہاں ٹفنوں پر بھی جھگڑے ہوتے ہیں، پڑھانے بیٹھے ہیں اچھے خاصے اور ٹفن پر جھگڑے ہو رہے. ہمارے ٹفن میں اتنا کھانا آیا، زیادہ نہیں دیا ہے. ایک مدرسے کی کارگزاری مجھے کسی ناظم نے بیان فرمائی کہ میرے ساتھ ایک مدرس نے جھگڑا کیا اس مسئلے کے اوپر کہ مدرسے سے جو ٹفن آ رہا ہے ہمارا، تو فلاں استاذ کے ٹفن میں 3 بوتی تھی، میرے اندر 1 بوتی تھی. واللہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہی ہے کہ وہ جو بات تھی نا، ساری سہولتیں جب ہمارے لیے مہیا ہو گئی، نتیجہ یہ ہوا کہ جفا کشی ہماری ختم ہو گئی، اور اسی کی بنیاد پر اب ہمارے جھگڑے، اور یہ جھگڑے بڑے خطرناک ہیں. ہمارے تو شیخ یونس صاحب قدس اللہ سرہ سے ایک مدرس صاحب تشریف لائے. سنو آخری بات، انہوں نے اپنے مدرسے کے حالات کچھ بیان کیے اور یہ سنایا، وہ سنایا، فلاں سنایا، فلاں سنایا، حضرت ایسا کر رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں. ساری باتیں سننے کے بعد حضرت نے فرمایا اللہ کا احسان مان. حضرت نے، چونکہ حضرت کے وہ طالب علم تھے، مظاہر سے فارغ تھے، اللہ کا احسان مان کہ اللہ نے اپنے دین کو پڑھانے کے لیے تجھے قبول کیا ہے. اتنا سا جملہ حضرت نے کہہ دیا. باقی رہ گئے یہ مسائل چھوٹے موٹے ہیں، اس پر اللہ سے مانگا کر. میں خود وہاں بیٹھا ہوا تھا، حضرت یہ جملہ فرمایا. تو بھائی اللہ کا احسان ہے کہ وہ اپنے دین کے لیے ہمیں وابستہ رکھتا ہے. یہ منت منہ کے خدمت زلتا صرف تقریر ہی کرو گے یا کچھ عمل بھی کرو گے اس پر؟ کہ یہ احسان مت جتاؤ کہ میں بادشاہ کی خدمت کر رہا ہوں، بادشاہ کا احسان مان کے اس نے اپنی خدمت میں رکھا. ورنہ کتنے ہیں کہاں پر آ رہے، زندگیاں ان کی پوری ہو جاتی ہے. وہ بزنس میں ایسے چلے گئے کہ کبھی حروف تہجی کا الف بھی نہیں پڑھایا. اللہ کی طرف سے نہیں اس طرح کے حالات ہوئے. تو بہرحال میرے عزیزو، یہ جو کچھ ہے نا، یہ امت کے دل میں اللہ ہی نے بات ڈالی ہے، جس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں ہمارے لیے مہیا ہیں. ماشاءاللہ آپ کے اساتذہ، آپ کے ناظمین، آپ کے مدارس والے، آپ کے مدرسے والے، یہ سارے کے سارے خیر خواہ ہیں، مخلصین ہیں، آپ کے ساتھ ہمدردی سے پیش آتے ہیں، محبت سے پیش آتے ہیں، اور آپ کو بڑی محنت سے پڑھا رہے ہیں. اب آپ کو چاہیے کہ یہ 3-4 کام کر لیں. پہلا کام، شوق سے پڑھیں، عشق پیدا کریں. دوسرا کام، اللہ سے مانگنے کا اہتمام رکھیں. تیسرا کام، اخلاق میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اور چوتھا کام، یہ جو کچھ ہے وہ اللہ نے دیا ہے اس کا شکر، اور وہ یہ ہے کہ اچھی طرح ہم اپنی عبادتوں کو ادا کریں، اپنی عبادتوں میں کوئی کمی نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہماری ابتدا کو بھی بہتر بنائے، ہماری انتہا کو بھی، ہمارے پورے سال کو خیر خوبی کے ساتھ حق تعالیٰ پورا فرمائے. باہر کا ماحول بڑے بڑے فتنے لے کر کھڑا ہے، بڑے بڑے فتنے. اب تو یہ جو سوشل میڈیا ایسا آ چکا ہے کہ آپ اس سوشل میڈیا پر روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ باہر کا ماحول کتنا خطرناک ہے. لیکن مایوس نہیں، یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ مایوس ہو جاؤ، مایوس نہیں. اس سے بڑے بڑے فتنے بھی آئے ہیں. اس سے پہلے تاتاریوں کے اور چنگیزیوں کے اور تیم النگ کے اور بڑے بڑے، اور ہلاکو خواہ، لوگ ہلاکو خواہ بولتے ہیں، وہ بے ضم الہا ہے، یہ یاد رکھیے. ہلاکو خان نہیں، اس کا نام تھا ہلاکو خان.
بضم الہا ہے وہ، تو ہلاکو خواہ، اور ایسے بڑے بڑے فتنے آ چکے ہیں، اور ان سب نے نشان علماء کو بنایا تھا، سب نے نشان، اور اس وقت بھی آپ کے مدارس کو نشان بنانا یہ حقیقتاً اہل علم کو نشان بنانا ہے، علماء کو نشان بنانا، لیکن مایوس نہ ہو، اس لیے کہ حق تعالیٰ جل شانہ یہ پہلے ہی سے کہہ چکا ہے لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ فرمایا یہ لوگ اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ ہی اس نور کو ہمیشہ جو ہے روشن رکھے گا، یہ نور جلتا رہے گا، قیامت تک جلنے والا ہے۔ جب لا تزال طائفۃ من امتی صادق و مصدوق نے کہہ دیا ہے تو یہ امت قیامت تک حق بات کو لے کر چلتی رہے گی۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اس لیے مایوسی نہیں، لیکن ان حالات میں اپنے دین پر کیسے کام کریں اور اپنے دین کا تحفظ کیسے کریں، اس کے لیے آپ کو محنت کرنا ہے۔ کچھ سمجھ میں بھی آیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ میٹنگ بلائی اپنے دور خلافت میں، صحابہ سے ویسے ہی پوچھا کہ اچھا بتاؤ تمہیں کیا پسند ہے، تمہیں کیا؟ ایک صحابی نے کہا حضرت میرے پاس بہت پیسہ ہو تو میں خوب خرچ کروں گا، ایک نے کہا میرے پاس بہت سونا ہو تو میں خوب دوں گا، ایک نے کہا کہ میں خوب نمازیں پڑھتا ہوں، ہر ایک نے اپنی اپنی جو ہے پسندیدہ چیز۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے پسند یہ ہے کہ میرے پاس خالد بن ولید جیسے ہو، ابو عبیدہ جیسے ہو، حمزہ جیسے ہو، یہ بڑے بڑے لوگوں کے نام لیے، اور اس کے بعد فرمایا کہ میں ان سب کو دفاع اسلام اور حفاظت اسلام کے لیے محاذ پر بھیجتا رہوں، اور ان کو بھیج کر کے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، یہ مجھے پسند۔ تو آپ وہی تو ہو، تحفظ دین ہی کے لیے تو ہیں، تحفظ اسلام ہی کے لیے تو ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بہت مبارک فرمائے، علوم نافعہ سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، علوم ضارہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ علوم نافعہ سے مالا مال فرما۔ انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع وقلب لا تخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب لہ۔ اے اللہ علم کی نسبت ہم سب کو عطا فرما، اے اللہ علم پر محنت کی توفیق عطا فرما، شوق عطا فرما، اے اللہ توفیق بھی مرحمت فرما، اے اللہ علوم نافعہ سے مالا مال فرما، علوم ضارہ سے حفاظت فرما، اے اللہ ابتدا آج ہوئی ہے اللہ انتہا تک اس مدرسے کے اندر تمام طرح کی خوبیاں میسر فرما، فتنوں سے حفاظت فرما، داخلی اور خارجی فتنوں سے حفاظت فرما، اے اللہ طلباء کی، اساتذہ کی، سب کی اللہ تمام فتنوں سے حفاظت فرما، الہ العالمین ترقیوں سے مالا مال فرما، تنزلی سے حفاظت فرما، احساس کہتری و احساس کمتری سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا رب۔